جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے جو سیٹیں خالی ہیں پلیز ان کو پہلے فل کر لیں تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کو تکلیف نہ ہو. پیچھے ہمارے ایک بک سٹینڈ لگا ہے اسلامک کلچر سینٹر کا، جہاں پہ مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی 3 کتابیں آداب زندگی. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ یہ مولانا صاحب نے شاید 21 سال کی عمر میں یہ کتاب لکھی تھی. آسان فقہ اول اور آسان فقہ دوم یہ وہاں پیچھے موجود ہیں، تو ان کو لیں. یہ بہت اچھی کتابیں ہیں، آپ ان سے بہت استفادہ حاصل کریں گے. اس کے علاوہ مولانا عبد المالک کی کلام نبوی کی کرنیں، یہ کتاب بھی وہاں پہ ہمارے پاس اسٹینڈ پہ موجود ہے. تو ہر کتاب کی قیمت 50 کروڑ ہے. مولانا عبد المالک صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں پر انہوں نے وہ اپنا خطاب روکا تھا، تقریر جہاں پہ ختم کی تھی، اس پوائنٹ کو دوبارہ کریں اور یہ واضح کریں، کیونکہ کچھ بعد میں سوالات اٹھے ہیں جو انہوں نے اپنے اس فتوے کے متعلق کہا کہ کیا وہ غلام پرویز کے متعلق تھا یا پرویزیوں کے متعلق، تمام پرویزیوں کے متعلق تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تو میں نے کویت کی سپریم کورٹ کا ذکر کیا. ہمارے ایک دوست مولانا احمد علی سراج کویت میں رہتے تھے اور اب وہ پاکستان میں آ گئے ہیں. انہوں نے وہاں سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ یہاں پر کویت میں پرویزیوں کے حلقے ہیں اور آپ کی حکومت اسلامی ہے. یہ کیسی حکومت ہے کہ آپ نے یہاں پر کافروں کو اجازت دی ہے کہ وہ حلقے بنائیں اور گمراہی کو پھیلائیں اور دین اسلام سے لوگوں کو منحرف کریں. یہ تو ارتداد کی ایک تحریک ہے جو جاری ہے. اور انہوں نے دلیل کے اندر 1000 علماء کا فتویٰ پیش کیا جو 1960 کے اندر جاری کیا گیا تھا، اور اس پر 1000 علماء کے دستخط تھے پاکستان کے جید علماء کے. تو جب انہوں نے درخواست دائر کی تو سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ یہ فتویٰ پرانا ہے اور آدمی تو بدلتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ غلام احمد پرویز نے اپنی باتوں سے رجوع کر لیا ہو، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہو، تو یہ پرانا فتویٰ جو ہے وہ تو قابل قبول نہیں ہے. اور اس میں بھی تمام مکاتب فکر کے علماء کے دستخط نہیں ہیں. ایسا فتویٰ پیش کریں جو اس وقت کا ہو اور اس پر تمام علماء کے دستخط ہوں. تو علامہ احمد علی سراج نے وہ استفتاء یہاں پر بھیجا پاکستان میں. گجرانوالہ میں مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، مولانا سرفراز صفدر صاحب کے بیٹے، مشہور عالم دین ہیں اور مشہور سکالر ہیں. ان کے کالم بھی اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں. تو انہوں نے وہ استفتاء مجھے بھیج دیا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور میں تو دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں رمضان المبارک میں. سارا دن 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک اور عصر سے لے کر مغرب تک یہ پورا وقت تفسیر کے لیے وہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے. طلباء اور طالبات ہوتے ہیں.
تقریباً 700 کی تعداد کے اندر طلباء اور طالبات ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں تو فارغ نہیں ہوں اور آپ فارغ ہیں، آپ خود اس کا جواب لکھیں اور پھر علماء سے دستخط کروائیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ یہ کام کریں اور میں بھی فارغ نہیں ہوں، میں بھی تفسیر پڑھاتا ہوں. تو میں نے پھر توکل علی اللہ کر کے نیا فتویٰ لکھا، غلام محمد پرویز کی کتابوں سے حوالے پیش کیے اور میں نے وہ حوالے دیے جن میں غلام محمد پرویز نے اطاعت رسول کا انکار کیا ہے کہ رسول کی اطاعت تو صرف ان کی زندگی میں ہے ایک حاکم کی حیثیت سے. جب آپ اس دنیا سے فوت ہو کر چلے گئے تو اس کے بعد جو بھی حاکم ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی. اور کہا کہ 5 وقت کی نماز جو تھی یہ تو اس وقت کے حالات کے مطابق تھی. 5 وقت کی اسمبلی کے گویا کے 5 اجلاس تھے، اور اب تو اسمبلی کا اجلاس جو ہوتا ہے وہ سال کے اندر 4-5 مہینے بعد ہوتا ہے. اسمبلی کا جو اجلاس ہے یہی ہے اس وقت کی نماز. یہ سارے حوالے میں نے پیش کیے. تو میں نے کہا کہ ایسا آدمی جو نماز ہی کا منکر ہو تو وہ کیسے دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے. انہوں نے پرویزیوں نے یہاں سے وہ اس وقت اسلامی یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا یا چانسلر صدر تھا خالد رامے، جو نگران وزیر اعظم بھی رہ چکا تھا. لاہور ہی کے قریب ایک جگہ ہے، معراج خالد. ہاں معراج خالد، معراج خالد. عبدالستار ساجد صاحب نے خوب یاد رکھا، ہم تو بھول گئے. تو معراج خالد کا انہوں نے خط پیش کیا کہ اس نے لکھا کہ غلام محمد پرویز تو ایک بڑا اسلامی سکالر ہے، مسلمان ہے، اور اس کے پیروکار بھی اچھے لوگ ہیں. انہوں نے کہا اسلامی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، وہ اس کی تائید کرتا ہے. تو ہم نے اس میں یہ بھی مینشن کیا کہ جتنے بھی پرویزی ہیں سمیت معراج خالد کے، جو جان بوجھ کر کے سمجھ کر کے وہ اس کے ساتھ ہے، غلام پرویز کے ساتھ ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن جو بے سوچے سمجھے ویسے ہی اس سے متاثر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ غلام پرویز جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا منکر ہے، نمازوں کا منکر ہے، دین کا منکر ہے. اور علماء نے ویسے ہی ان کے ساتھ کوئی رقابت نہیں تھی. اس وقت بھی 1000 علماء نے دستخط کیا. ہم نے بھی تمام مکاتب فکر کے علماء کے دستخط کرائے. بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو پرویز کو کافر نہیں سمجھتے. ان کا بڑا مولوی وہاں لاہور میں تھا، ہمارے ہی علاقے کا تھا. تو میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا سید قطب کو اپنے فتوے کے ساتھ، جس میں حوالے سے ایک مرتبہ بھیجا. اس نے کہا کہ اصل کتابیں ہمارے پاس لے آؤ، ہم دیکھیں گے. پتہ نہیں حوالے انہوں نے اپنے پاس سے دے دیے ہیں. اور کہا کہ لوگوں نے تو مولانا مودودی پر بھی کفر کے فتوے جاری کیے ہیں. تو اس طرح سے تو کام نہیں چلتا. اگر کوئی بھی آپ لوگ فتوے جاری کرتے رہے تو ہم نے تو اس فتوے پر بھی دستخط نہیں کیے جو مولانا مودودی کے خلاف جاری کیا گیا، اس پر ہم کیسے دستخط کریں گے. پھر میں نے اصل کتابیں بھیجی، ان میں انہوں نے دیکھا کہ حوالے موجود ہیں، بالکل صحیح ہے، اور کوئی رسالے نہیں ہیں طلوع اسلام کے، بلکہ مستقل کتابیں ہیں. جب انہوں نے پڑھا اطمینان کیا تو انہوں نے بھی اس پر دستخط کر دیے. لاہور کے تمام بریلوی مدارس نے اس پر دستخط کر دیے. اور وہ فتویٰ جب وہاں پر پہنچا
تو وہاں کی سپریم کورٹ نے پھر باقاعدہ فیصلہ دے دیا کہ فی الواقع غلام محمد پرویز دار اسلام سے خارج ہے. جتنی بھی پرویزی ہیں جو جان بوجھ کر کے پرویز کے ساتھ ہیں، غلام محمد پرویز کے ساتھ ہیں، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں. اور حلقوں کی تو کوئی ہم یہاں پر نہیں چھوڑیں گے، چاہے سمجھ کر کے ہیں یا بغیر سمجھ کے ہیں، سارے حلقے بند. اس وقت سے الحمدللہ 2002 سے وہ ان کے سارے حلقے بند کر دیے گئے. اور جب کویت میں یہ فتویٰ جاری ہو گیا تو امارات میں، ابوظہبی میں، دوسری رسالت جو ریاستیں تھیں ان سب کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. تو اس طرح سے اس کے فتنے کا علماء کے فتوے سے قلع کما ہو گیا، ختم ہو گیا. اور چھپا ہوا فتویٰ اور فیصلہ ایک بہت بڑی جلد کے اندر، اتنی بڑی جلد تھی 500 صفحات کی، وہ انہوں نے پھر مجھے بھی بھیجا اور جتنے بھی لاہور کے پاکستان کے مدارس تھے ان کو بھی بھیجا. باقی رہا یہ سوال جو بھائی صاحب نے کیا، پرویزی سارے جو ہے وہ کافر ہیں یا بعض کافر ہے اور بعض مسلمان. یہ جو ابھی سوال آیا اس کا جواب جو ہے وہ مولانا دے دیں گے. اب یہ میری بات تو ختم ہو گئی. اب پرویزی جو ہے وہ جو جان بوجھ کر اس کے ساتھ ہے اعلیٰ علم، اور جو جاہل نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے، ان کو تو ہم یہ الاؤنس دے سکتے ہیں کہ ان پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. لیکن جو جان بوجھ کر کے سمجھ کر کے ان کے ساتھ ہیں ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا. اب ایک اور سوال ہے کہ برائے مہربانی قرآن خوانی کی تقریب پر روشنی ڈالیے. کئی لوگ اپنے مرحوم عزیزوں کے لیے مختلف موقع پر 30 دن 40ویں برسی پر قرآن پڑھوانے کا اجتماع کرتے ہیں. بار ربیع کے موقع پر بھی گھر گھر قرآن خوانی کی تقریبات ہوتی ہیں. قرآن حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ آیا یہ ہونی چاہیے؟ اگر ہوں تو کیسی ہونی چاہیے اور کیسے نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں قرآن خوانی کی اس طرح کی مجلسیں منعقد نہیں ہوتی تھیں. لیکن قرآن خوانی اچھا کام ہے، اور اچھے کام کو اگر کوئی کرتا ہے اور اس کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو سنت کے مطابق کر لینا چاہیے، اچھی بات ہے. اور سنت کے مطابق یہ ہے کہ اپنے گھر والے عزیز و اقارب اکٹھے ہو کر پڑھیں یا اپنی اپنی جگہ پر پڑھیں اور ثواب بخشیں، یہ تو جائز ہے. اور لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن پاک پڑھایا جائے، پھر ان کو کھانا کھلایا جائے، اور خصوصاً مسجد کے اماموں کو بلایا جائے، مدرسے کے طالب علموں کو بلایا جائے، ان سے قرآن پاک پڑھوایا جائے اور ان کو اس پر اجرت بھی دی جائے اور کھانا بھی کھلایا جائے اجرت کے طور پر، یہ ناجائز ہے. اس میں نہ قرآن پڑھنے والوں کو ثواب ہوتا ہے، نہ جس کے لیے آپ پڑھاتے ہیں ان کو ثواب پہنچتا ہے. علامہ شامی نے جو فتویٰ کی معتبر کتاب ہے فقہ حنفی کی، انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ جو پیسے لے کر قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو خود بھی ثواب نہیں ہوتا اور دوسرے کو ثواب پہنچاتے وہ بھی نہیں ہوتا. تو کھانا کھلائیں گے، وہ بھی مفت میں ان کو کھانا کھلا دیا، پیسے بھی مفت میں دے دیے، تو کیا فائدہ ہوا؟ عزیز و اقارب کو ہمدردی بھی ہوتی ہے، ان کو دکھ بھی ہوتا ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا بھی چاہتے ہیں، ثواب بھی پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو آپ پڑھوائیں. اور قرآن پاک کی ایک ذریعہ نہیں ہے سارے ثواب کا. اگر آپ
सवाब पहुंचाना चाहते हैं कि तो लोगों फ़क़रा और ग़ुरबा को जमा करके वैसे खाना खिला दें, कुरान न पढ़ाएं, सवाब पहुंच जाएगा। आप किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में पैसे भेज दें, आपको उसको सवाब पहुंच जाएगा। आप किसी यतीम खाने के अंदर पैसे भेज दें और किसी के लिए कुआं किसी घर में खुदवा दें, किसी बस्ती के अंदर पानी की लाइन जो है बिछवा दें, तो उसको सवाब पहुंच जाएगा। अब इसके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही साहब सलातुल तरावीह या दूसरी नमाज की इमामत कर सकती हैं। ख़वातीन की इमामत से मुताल्लिक़ सवाल है, क्या ख़वातीन सलातुल तरावीह या दूसरी नमाज की इमामत कर सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसी बीसियों हस्तियों को देखने और सुनने का शर्फ नसीब हो रहा है। अल्लाह ताला आपकी खैर अता फरमाए, आमीन। जब मैं नॉर्वे में आई थी, मौलाना यूसुफ साहब की किताब अपने साथ 1976 में लाई थी, वो अब भी मेरे पास है। एक इस्लामी बहन, तो औरतें जो है जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ें जहाँ पर ख़वातीन के लिए नमाज का अलग इंतज़ाम हो और उन तक आवाज़ पहुँचती हो, और वहाँ जो हाफिज़ साहब तरावीह पढ़ाते हैं उनकी तरावीह को सुने। अज खुद कोई खातून इमाम न बने, सिवाय ऐसी लड़की की जो हाफिज़ा हो और वो कुरान पाक सुनाना चाहती हो, तो चंद ख़वातीन के बीच में खड़ी होकर वो उनको इमामत करा सकती है, कुरान पाक सुना सकती है, लेकिन फ़र्ज़ों की इमामत नहीं कर सकती। फ़र्ज़ अपने अपने पढ़ें। तरावीह की इमामत इस शर्त के साथ कि हाफिज़ा हो और कुरान पाक सुनाना चाहती हो कि कुरान पाक भूल न जाए, तो वो औरतों के बीच में खड़े होकर के पढ़े, इमामत करा दे, आगे फिर भी न खड़ी हो, ताकि मर्दों की और औरतों की इमामत अलग अलग नौइयत की हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये माइक मौलाना तो हाथ में पकड़ते हैं। मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थक गए होंगे आप लोग, कब से बैठे हुए हैं। नहीं, हम नहीं थकते। इतने अच्छे प्रोग्राम में कौन थकता है मौलाना। चाय पानी पिया है आप सौबत हैं मेरे ख्याल में। पाकिस्तानी नहीं थकते जी, पाकिस्तानी नहीं थकते, पाकिस्तानी नहीं थकते। ये बड़ी टफ कौम है। बात तो सही कह रहे हैं, समझदार आदमी मालूम होते हैं। लेकिन नाम भी याद था इनको, उनका वो जो थे। अच्छा, हाँ, वो बताया था ना आप। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा दिलचस्पी है आपको, उनका नाम याद रखते हैं। पकड़े गए हैं। ये तो सवाल रह गया आपने, यार हो गया। अरे ये सब तो आपसे मुताल्लिक़ है। परवेज साहब इन्हीं के मुल्क के थे ना। आज तो वज़ूर से थे आपकी तरफ से, आज तो वज़ूर से थे। आते तो समुद्री से हैं। रेल भी उधर से ही आए, देवबंदी भी उधर से ही आए।
ایک بات غلام احمد پرویز کے بارے میں بطور خاص یاد رکھنے کی ہے کہ جب اس کی گمراہی پھیل گئی تو علماء نے تو اس پر فتویٰ جاری کیا، لیکن مولانا مودودی نے اس کی گمراہیوں کو عقلی اور نقلی دلائل سے واضح کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ غلام احمد پرویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کا منکر ہے۔ منصب رسالت قرآن پاک کا بیان ہے، اور منصب رسالت وہ اطاعت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور منصب رسالت حاکمیت ہے۔ آپ ہمیشہ کے لیے حکمران ہیں، وقتی حکمران نہیں ہیں۔ دوسرے حکمرانوں میں اور آپ کی حکمرانی میں فرق ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے حکمران ہیں، باقی حکمران آتے اور جاتے ہیں۔ جو منصب رسالت کا منکر ہے، اور منصب رسالت ہی کے نام سے ترجمان قرآن کا ایک نمبر شائع ہوا اسی موضوع پر، جس کا نام تھا ترجمان قرآن کا منصب رسالت نمبر، اور اب سنت کی آئینی حیثیت کے نام سے وہ ایک کتاب کی شکل میں شائع ہو گیا ہے۔ کوئی سارا رسالہ منصب رسالت نمبر، سنت کی آئینی حیثیت۔ تو سنت کی آئینی حیثیت کو آپ پڑھیں، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، اور مولانا نے کے قلم میں جو کاٹ ہے، جو ضرب ہے، ضرب کاری، اس کے نتیجے میں غلام احمد پرویز جو تھا وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ جہاں تک غلام احمد قادیانی کا تعلق ہے، یہاں سوال کیا گیا ہے کہ وہ بھی ہماری نئی نسل کو، نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، مسجد، نماز، پردہ، قرآن، انہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپنا کر کے۔ اگر وہ نماز کا اہتمام مسجد میں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، خواتین پردہ کرتی ہیں، تو مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ غلام احمد قادیانی وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اس کو اس لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ انگریز کے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش کرے۔ اس کا اقتدار جس طرح اس پر سورج غروب نہیں ہوتا، اسی طرح سے اس کا اقتدار رہے، اور اس کے لیے اس نے حرمت جہاد کے خلاف کتابیں لکھی کہ جہاد حرام ہے، مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ملکہ برطانیہ کو کہا کہ دیکھو میں نے 50 الماریاں بھر دی ہیں جہاد کے خلاف کتابیں لکھ کر کے، اب تو مہربانی کرو اور ہم پر اعتماد کرو، ہمیں اپنا قرب عطا کرو، اور ہمیں اپنے پاس بلاؤ، ہماری کچھ خدمت کرو، ہم نے اتنی خدمتیں کی ہیں آپ کی۔ تو یہ غلام احمد قادیانی کا کردار ہے۔ تو مولانا مودودی نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، مسئلہ قادیانی مسئلہ، اور اس کے ذریعے سے مولانا مودودی نے آسان انداز میں پڑھے لکھے لوگوں کے اندر غلام احمد قادیانی کی حقیقت کو واضح کیا، اور بتلا دیا کہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک نیا فرقہ، نئی گروہ مسلمانوں سے الگ کر کے امت مسلمہ کے مقابلے میں ایک نئی امت کھڑی کر رہا ہے، جو امت کفر کی غلامی کرے اور کفر کی غلامی کو مسلمانوں کے اندر قابل قبول بنائے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھ گئے، اور بالآخر پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1973 کے اندر قادیانیوں کو پارلیمنٹ کی سطح پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، مرزا بشیر الدین محمود کو وہاں پر پارلیمنٹ میں بلایا گیا، اور پارلیمنٹ میں اس کے سامنے وہ ساری عبارتیں پیش کی مفتی محمود نے
علامہ شاہ احمد نورانی نے، پروفیسر عبدالغفور احمد نے، اور ساری ان کا پول کھولا اور ان کو کہا جواب دیں، اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سے کہا گیا کہ یہ بتلاؤ کہ تم غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کو کافر نہیں کہا، ان کی جنازے کو پڑھنے کو حرام نہیں قرار دیا، ان کو مردار نہیں کہا، ان کو گالیاں نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی، گالیاں نہیں دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی۔ کہ اس نے جب یہ کہا کہ وہ جو غلام احمد پرویز ہے وہ مدینے کے اندر جو اتر کر آئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہی غلام احمد جو ہے وہ قادیان میں آ گیا ہے، وہی غلام احمد قادیان میں آ گئے، اور کبھی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار دیا، کبھی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور قرار دیا۔ تو یہ ساری باتیں جب کھولی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو پارلیمنٹ میں متفقہ فیصلہ ہو گیا، اور پاکستان میں آئینی سطح پر قانون بن گیا کہ قادیانیوں کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا، وہ قرآن پاک کو اپنی کتاب نہیں کہہ سکتے، وہ اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ساری ان پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ جو قادیانی تبلیغ بھی ان کے لیے منع ہے، کیونکہ یہ ارتداد کی تحریک ہے۔ تو جو بھی قادیانی اب تبلیغ کرتا ہے پاکستان کے اندر، اس کو پولیس پکڑ کر کے تھانے میں بند کر دیتی ہے، اب تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی واسطے انہوں نے لندن کو اپنا مستقل مرکز بنا دیا ہے، وہیں سے انہوں نے اپنا ایک چیلنج جاری کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب تو آپ نے بہت تفصیل سے پرویزیت پر بھی اور قادیانیت پر بھی فیصلہ کن خبریں، فیصلے، فتوے سن لیے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو بند کرتے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی پرویزیت میں مشغول رہتے ہوئے، کچھ اور باتیں کریں۔ اصل بات یہ ہے، آپ سب حاضر ہیں نا؟ جی جی بالکل۔ کوئی سو تو نہیں رہا ہے؟ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، میں نے فتویٰ لکھا، کتاب لکھے۔ سونا اچھا سونا، دیر میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ جی جی بالکل۔ جاگتے رہنا ہے۔ بہرحال وہ موضوع ختم کیجیے۔ یہ موضوعات پیدا اس لیے ہوتے ہیں، ظہور میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، دینی تعلیمات پر توجہ مرکوز نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا میں 70% مسلمان وہ ہیں، تقریباً 70% جو ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، نتائج جو بھی نکلیں سامنے آئیں۔ ابھی ایک سوال آیا تھا کہ مرنے کے بعد قرآن خوانی ہوتی ہے، وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ مولانا نے اس کا فقہی جواب دیا، میں فقہی جواب نہیں دوں گا۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مرنے کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے، کم از کم اس کو تو پڑھنے دو بھائی۔ حالانکہ قرآن آیا تو زندوں کے لیے تھا، لیکن یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کوئی مرے تو پڑھیں گے۔ چلیے ایسے ہی صحیح، پڑھ تو لیتے ہیں نا۔ اور وہ بھی اگر فرض کیجئے کہ آپ منع کر دیں اور کہیں بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ بھی جائے گا ہاتھ سے۔ کم از کم اس کو تو پڑھنے دیں۔ البتہ اس میں یہ اہتمام کر لیں کہ آپ نے
ایک پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، قرآن ختم کیا، ایک رکوع سمجھ کر پڑھیں، اور وہیں کوئی صاحب کوئی صاحبہ درس قرآن دے. اس لیے کہ جب درس قرآن ہوگا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے خود سمجھ میں آ جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. قرآن نہ پڑھنے کے نتائج ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں ہم. میں نے سن غالباً اب آج سے 30 سال پہلے پہلی بار رمضان میں قرآن سنایا تھا، یعنی امریکہ میں پہلی بار، ہندوستان پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی 30 سال 32 سال پہلے راوی میں قرآن سنایا تھا شکاگو میں، امریکہ کا ایک شہر ہے. تو حیدرآباد کے ایک صاحب مسعود صاحب نام تھا ان کا، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا یہ بتائیے آپ کہ آپ سیرت النبی کے اور 11ویں شریف کے اور تیجے کے اور فلاں کے اور سیرت النبی کے جلسوں کے قائل ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ قائل ہوں تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، تراویح سنیں، اور خدا نخواستہ آپ وہاں بھی ہیں تو پھر ہم نہ پڑھیں، کہیں اور جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آج تو پڑھ لیں میرے کہنے سے، اور پھر پوچھیں مجھ سے تو بتا دیں گے کسی وقت، لیکن آج پڑھ لیں کم از کم. وہ راضی ہو گئے، انہوں نے پڑھی تراویح کے بعد درس ہوتا تھا، تراویح میں پڑھے ہوئے حصے کی تفسیر ہوتی تھی، وہ بھی انہوں نے سنی. لیکن دوسرے روز کچھ پوچھا نہیں اس نے، میں نے بھی گول کیا معاملہ. اب دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن وہ آتے رہے، تراویح بھی پڑھتے رہے، قرآن کی تفسیر بھی سنتے رہے. کسی دن کوئی سوال ہی نہیں کیا. تو میں نے بھی کہا اچھا بھول میں پڑے رہیں، بھول بھی اللہ کی نعمت ہے، حالانکہ وہ قصدن بھولے ہوئے تھے. آخر کار 27ویں شب کو جب ختم قرآن ہو گیا اور لوگ رخصت ہو گئے تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور روکا، اور میں نے کہا بھائی آپ نے پہلی رمضان کو یہ کہا تھا کہ یہ سوالات ہیں میرے، اور پھر آپ نے پوچھا ہی نہیں رمضان بھر، آج ختم قرآن ہو گیا آج تک نہیں پوچھا. کہا یہ صاحب سب میری سمجھ میں آ گیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کوئی ضرورت نہیں رہی مجھے. قرآن سنا میں نے، قرآن ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا. تو اصل میں قرآن سے ہماری دوری جو ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ترک قرآن جو ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور ترک قرآن کے معنی یہی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی. تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم راستے میں چل رہے ہوتے ہو، پوسٹ مین تمہیں خط دیتا ہے، تم جیب میں رکھ لیتے ہو، لیکن صبر نہیں آتا، تو راستے ہی میں کسی کنارے کھڑے ہو کر لفافہ چاک کرتے ہو اور خط پڑھنے لگتے ہو، اور یہ سوچتے ہو کہ میرے بھائی نے پتہ نہیں کیا ضرورت لکھی ہے، کس پریشانی میں ہے، کیا ضرورت ہو اس کو. تو انتظار نہیں کرتے گھر جا کے پڑھیں گے، بلکہ راستے میں کھڑے ہو کے پڑھنے لگتے ہو. مگر میرے بندوں میں نے تمہارے نام ایک خط بھیجا ہے، تمہیں زندگی بھر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، یاد ہی نہیں آتا. اصل بات یہ ہے کہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ کریں، حدیث کی طرف توجہ کریں. میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، غور کیجئے، اس وقت دنیا میں روئے زمین پر صرف واحد امت آپ ہیں، واحد امت جن کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب ہے، کسی ملت کے پاس نہیں. کتنی بڑی اہمیت ہے، عظمت ہے آپ کی، امتیاز ہے آپ کا، شناخت ہے آپ کی، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا آپ پر، بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو بھی کتاب، تورات دی تھی ان کو، انجیل دی تھی ان کو بھی دی تھی. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. ان سے توقع تھی علماء یہود سے، نصارہ سے، کہ اس کتاب الہی کی، آسمانی کتاب کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ یہ گواہ بنائے گئے تھے.
لیکن تجلون قراتیس، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اسے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، طرح طرح سے تبدیلیاں کر ڈالی. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے. اس طرح انہوں نے اس آسمانی کتاب کو تہس نہس کر دیا، تحریف کر ڈالی، بدل ڈالا. صرف امت مسلمہ ہے جس کے پاس تنزیل من رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ کی کتاب، آسمانی کتاب محفوظ ہے. اور انشاءاللہ تعالی پوری علمی دنیا اس بات کی قائل ہے کہ یہ قرآن بالکل وہی ہے بعینہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. اس میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ تبدیلی ممکن ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے علماء کو جانچ لیا، تو امت مسلمہ کے علماء کو بھی قرآن نہیں دیا. تمہاری حفاظت میں نہیں رہے گا، یہ تم بھی نہیں کر سکو گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. اور الفاظ قرآن کے ایسے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، انا میں تاکید اور لہو میں پھر تاکید اور لحافظون میں پھر لام تاکید کا. اردو میں ترجمہ کریں گے تو آسان نہیں، اتنی تاکیدیں لائیں گے تب کہیں بات بنے گی. اور یہ قسم ہے اس بات کی، قسم کھائی جا سکتی اس بات کی کہ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے، کیا کوئی پرویزی، کوئی قادیانی اسے ختم کر سکتا ہے؟ نہیں. ہاں، اس کی حفاظت اللہ لے. اور ایک نقطے کی بات یہ عرض کروں آپ سے کہ ہماری بے عملی، کوتاہی، خطا کاری، سستی، غفلت سب تسلیم، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان تمام خرابیوں کے باوجود قرآن آج بھی ہمارے ہاتھ میں، کیوں صاحب ہے نا؟ آج بھی تمام کوتاہیوں کے باوجود قرآن کی حفاظت ہم ہی کرتے ہیں. اور جب قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرمائے گا وہیں ان ہاتھوں کی بھی حفاظت فرمائے گا. اور یہ حافظ، یہ ہاتھ بھی قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. یہ وجود بھی امت مسلمہ کا قیامت تک رہے گا، ورنہ کیسے حفاظت ہوگی قرآن. اور یہ کہ آج جو قرآن پر درس دے رہے ہیں، قرآن کے حلقے قائم کر رہے ہیں، حفظ قرآن کے مکاتب قائم کر رہے ہیں، ناظر قرآن کے مکاتب قائم کر رہے ہیں، قرآن سمجھنے سمجھانے کی کاوشیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے اس منصوبے میں تعاون کر رہے ہیں. اللہ کا منصوبہ قرآن کی حفاظت، اور یہ ساری کوششیں کاوشیں جتنی ہیں یہ سب اس منصوبے کا تعاون ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کے اس منصوبے میں نصرت کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ اس امت کو بھی باقی رکھے گا. ایک اور بات آپ سے عرض کروں، آپ کے پاس دین کے بارے میں اتنا کچھ لٹریچر ہے، اتنی کتابیں ہیں، اتنا ذخیرہ ہے علمی کہ دنیا کی کسی امت کے پاس نہیں. آپ غور کریں، ایک انجیل ہے اس کا ترجمہ کچھ ہو گیا ہے، ایک تورات ہے اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، اس کا ختم. عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی کا تعارف قرآن میں محفوظ ہے، اتنا بھی نہیں ہے ان کے پاس. نہ اسے غرض ہے ان کی، نہ کوئی دلچسپی ہے. یہ واقعہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت مسلمہ کو جو محبت ہے وہ دنیا میں کسی انسان کو آج تک ملی نہیں، کسی پیغمبر کو نصیب نہیں. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ تبصرے کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے اسے خدا مانتے ہیں، وہ ایک مسئلہ ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ کوئی دلچسپی ان کو نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام سے، نہ موسیٰ علیہ السلام سے. جتنی اہمیت، میں نے ایک مرتبہ تقریر میں کہا کہ ہمیں تمام پیغمبروں پر ہم یقین رکھتے ہیں نا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تمام پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں. اور جو قوم، جو ملت تمام پیغمبروں کو مانتی ہو اسی کو دنیا میں
کامل اتحاد مل سکتا ہے. کامل اتحاد اسی کے نصیبہ ہے. یہ تمام پیغمبروں کو مانتی. یہود تو اس لیے یہود رہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا انہوں نے. عیسائی اس لیے عیسائی رہ گئے کہ انکار کیا. تو جن کی بنیاد انکار پر ہو، جن کے وجود کی بنیاد انکار پر ہو، انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتحاد امت پیدا کر سکیں یا اتحاد ایک ایسا دین پیدا کر سکیں. یہ ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ حق ہمیں ملے گا. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ایک دور آنے والا ہے، ایک دور آنے والا ہے. روئے زمین کے جس چپے پر قرآن، جس سورج چمکا، روئے زمین کے جس حصے پر سورج چمکا ہے، وہاں کوئی کچا پکا مکان اور کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جہاں میرا کلمہ نہ پہنچ جائے. اور یہ وہی دور ہے. چپے چپے پر اللہ کا کلمہ پہنچ چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچ چکا ہے. اور جہاں ہم نہیں پہنچا سکتے تھے، وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، انہوں نے 9/11 کیا. اور اس کے بعد ہمارا تذکرہ ٹی وی پر کرنے لگے. اور ان کی میڈیا نے اتنا تذکرہ کیا، ہمارا اتنا کیا کہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں تھے اتنا کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمارا کام پورا کیا اور یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر. اچھا، ہمیشہ سے یہی ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی، نبی بنایا گیا. جس سال نبی بنائے گئے اس سال آپ اکیلے تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ تھیں، صدیق اکبر رہے ہوں گے، یہ 4 مسلمان ہوں گے. تو حج کا زمانہ آ گیا. پورے عرب سے، حجاز سے لوگ آئے حج کرنے کے لیے، مکے میں پھیل گئے. کسی قبیلے کا خیمہ یہاں لگا، کسی کا یہاں لگا، کسی کا وہاں لگا، کسی کا وہاں لگا، اور تمام عرب جمع ہو گیا مکے میں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ممکن تھا کہ ایک ایک خیمے میں جاتے اور جا کے بتاتے کہ بھائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں رسول ہوں؟ ممکن نہیں تھا. اور جانے کون دیتا؟ رکاوٹیں ڈالنے والے سرداران قریشہ بہت تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انتظام یہ کیا کہ ابو جہل کو حکم دیا، ابو سفیان کو حکم دیا، عتبہ کو حکم دیا، ابو معید کو حکم دیا، جتنے سرداران قریش تھے سب کو حکم دیا کہ جاؤ ایک ایک خیمے میں میرے رسول کا تعارف کراؤ. پہنچے نا، ایک ایک خیمے میں پہنچے اور جا کے کہا کہ دیکھو محمد سے بچے رہنا، وہ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے کلام میں بڑا جادو کا اثر ہے، تم نے سنا نہیں ہے، بدلے نہیں، لہٰذا اسے نہ سننا. اب یہ قبیلے جب اپنے عرب میں پھیلے واپس گئے تو پورے عرب میں تذکرہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ میں. ہوا نا؟ ٹھیک یہی تاریخ ہماری یہاں دہرائی گئی 9/11 کے بعد. اور اب پوری دنیا میں آپ ہی کا چرچا. اس وقت پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، تذکرہ اگر کسی دین کا ہے تو صرف اسلام کا. کسی دین پر کوئی بحث نہیں ہو رہی، کوئی تذکرہ کسی نہیں، آپ ہی کا تذکرہ اور آپ ہی کے مٹانے کی کوشش ہے. سیاحی وہاں ایک جگہ ہے، وہاں ایک محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے. مولانا عبد الحنان صاحب کا مدرسہ تھا، دیوبندی عالم تھے. اس مدرسے میں ایک محدث حدیث پڑھاتے تھے. ان سے سوالات کیے طلباء نے. ایک سوال یہ کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ایک بکری سال بھر میں صرف ایک بار بچے دیتی ہے بکری، اور اس کے بچے 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں یا ایک ہی ہوتا ہے، 2 ہیں یا 1 ہے بکری کے. اور کتے کے ہاں بچے ہوتے ہیں سال میں 2 مرتبہ، اور 8 بچے دیتی ہے یا 6 بچے دیتی ہے، بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں. روز بکرے ذبح ہوتے ہیں، بکریاں ذبح ہوتی ہیں، لوگ کھاتے ہیں، کتے کو تو کوئی نہیں کھاتا. اس کے باوجود دنیا میں بکریاں زیادہ ہیں اور کتے کم ہیں. کیا وجہ؟ تو محدث نے جواب دیا
کہ جس نسل میں قربانی ہوتی ہے اس میں اللہ برکت دیتا ہے. آپ سمجھیں اس وقت پوری دنیا میں قربانی ہماری ہو رہی ہے. عراق ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو، کہاں نہیں ہو رہی. اور جتنی کمی ہو رہی اتنی فکر ہے لوگوں کو. ہندوستان میں یہ فکر ہے کہ ان کی آبادی بڑھ رہی. آپ نے سنا نا اخبارات میں، بڑے پریشان ہیں لوگ، ان کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی. ہر جگہ پریشان ہے کہ کہیں کمی نہیں آتی. دنیا بھر کے ٹی وی پر پاکستان کا تذکرہ ہے کہ یہ کیوں باقی ہے، مگر کیا کوئی مٹا سکتا ہے جسے اللہ رکھے؟ کون چکھے اسے؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. انشاءاللہ آنے والا دور آپ کا ہے، اور اس کی علامتیں ذکر کروں میں آپ سے. علامتیں یہ ہیں کہ قرآن کو ہم نے چھوڑا تھا تو نیچے چلے گئے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن جس نے چھوڑا اس کو اللہ نیچے دھکیل دیتا ہے، اور قرآن کو جس نے پکڑا اسے اللہ تعالیٰ اونچا اٹھا دیتا ہے. کسی کی بنیاد پر ہم اونچے اٹھے تھے، کسی کو ترک کیا ہم نیچے آ گئے. اب پھر دور آیا ہے، پوری دنیا میں اس وقت قرآن کی طرف مسلمانوں کی توجہ ہے. معلوم ہے نا آپ کو؟ اتنی توجہ، اس کی اتنی فہم، سمجھنا سمجھانا، درس دینا. حد یہ ہے کہ اب گویا مرد تو یہ کرتے ہی تھے کام، خواتین یہ کام کر رہی ہیں. خواتین کے درس قرآن کے حلقے جگہ جگہ قائم ہو رہے ہیں، اور وہ سمجھنے سمجھانے کی کوششیں کر رہی ہیں. پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں. اور عورتیں جس کام کے پیچھے لگ جائیں پھر وہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ بھائی گھر میں بھی انہیں کی چلتی ہے. کہنے کی بات ہے کہ بھائی قوام ہے رجال مرد، لیکن چلتی انہیں کی. حد یہ ہے کہ تاریخ پر آپ نظر ڈالیے، پوری تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام کا تابوت دریائے نیل میں بہہ رہا تھا. لوگ اٹھا کے لائے. فرعون کے گھر دربار میں، محل میں آیا، وہ کھولا گیا، اس میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا، انگوٹھا چوس رہا تھا. فرعون نے پہچان لیا کہ یہ عیسائی، یہ ہے بنی اسرائیل کا بچہ ہے. خط و خال پہچان لیے جاتے ہیں نا. پٹھان پہچان لیا جاتا، وہ کانا کہتا ہے پہچان لیا جاتا. تو ہر ایک پہچان، خط و خال ہر ایک کے پہچان لیے جاتے. فرعون نے پہچان لیا، اور پہچانتے ہی اس کے بل آئے، تیوڑی پر بل چڑھے، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اسے قتل کریں. آسیہ نے سمجھ لیا اور اس نے کہا لا تقتلوہ، فرعون تم قتل نہیں کر سکتے اسے، تم بادشاہ ہوگے تو ہوگے، دربار میں ہوگے، یہاں تو شوہری ہو بیچارے. بیچارہ شوہری تھا نا گھر میں. تو آسیہ نے جب کہہ دیا کہ قتل نہیں کر سکتے تو کیسے ممکن؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خواتین قرآن پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، اور حفظ کر رہی ہیں لڑکیاں. اور پوری دنیا میں اس وقت اسکارف کی جنگ لڑ رہی ہیں لڑکیاں. آپ سوچئے کہ یہ اسکارف کی جنگ کو معمولی نہ سمجھیں آپ، 1.5 گز کا کپڑا نہ سمجھیں. بے شک وہ 1.5 گز کا 2 گز کا کپڑا ہے، لیکن دراصل وہ شناخت ہے اسلام کے آنے کی، ایک علامت ہے. اس علامت سے لوگ ڈر رہے ہیں. اور کفر پر بہت جلد ڈرتاری ہوتا ہے. پتا کھڑکا دل دھڑکا، ان کا یہ حال ہوتا. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ مارا جا رہا ہے عراق میں، مارا جا رہا ہے افغانستان میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آرام سے اگر کوئی قوم سوتی ہے تو صرف مسلمان قوم. یہ واقعہ ہے. ان کے بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے ملکوں کے ظالم ظلم کرنے والے، یہ نیند کی گولیاں نہ کھائیں تو نیند نہیں آتی. ان کا حال یہ ہے. پوری دنیا میں حال یہی ہے کہ اس وقت جو خطرہ ہے ان کو
اسلام کی آمد کا. چنانچہ آپ غور کریں موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور فرعون کے دربار میں پہنچے, اکیلا کہ انسان ہی تو تھا, ہارون ساتھ تھے. اذهبا الی فرعون انہ طغی, دونوں گئے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس, لیکن کچھ نہ ہونے کے باوجود جو حق آ رہا تھا, حق ان کے پاس تھا, اس سے بہت ڈر رہے تھے. چنانچہ فرعون نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی ہے, قرآن میں پڑھیں آپ سورہ طٰہٰ میں, ان ھذان لساحران, ملائے اعلیٰ کے پاس اپنے سرداروں کے سامنے تقریر کی فرعون نے, اور کہا کہ بھائی ان ھذان لساحران, یہ دو جادوگر ہمارے ملک میں آ گئے, یریدان یخرجاکم من ارضکم, ان کا منصوبہ یہ ہے کہ تمہارے ملک مصر سے تمہیں بے دخل کر دیں گے, وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ, اور تمہاری آئیڈیل تہذیب کو تہس نہس کر دیں, مٹا ڈالیں. یہ تو تمہاری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور یہی نعرہ سپر پاور نے آج بھی لگایا تھا کہ یہ تہذیب کو ہمارے ختم کرنا چاہتے ہیں, یاد ہے نا. صورت حال یہ ہے کہ یہ کفر کی پاس کوئی پیر جمانے کی جگہ نہیں ہوتی, بلکہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا ویضرب اللہ الامثال, اور وہ کلمہ خبیثہ کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من قول من فوق الارض ما لها من قرار, اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا, تو کوئی جان نہیں, کوئی بنیاد نہیں. ایک طرف تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خواتین جب میدان میں نکل آئیں تو انشاءاللہ تعالی ہر گھر میں وہ نسل اٹھے گی جس نسل کو تاریخ بدلنا انشاءاللہ, اور ہمارے نوجوان تاریخ کو بدلنے کی فکر میں ہیں اس وقت. چنانچہ ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا, جب ہمارا بچپن تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ مسجد جاتے تھے, عام طور پر 60 سال کے بوڑھے ملتے تھے, 50 سال کے 60 سال. اب آپ کسی سینٹر میں چلے جائیے, کسی ملک, جاپان جائیے, جرمن جائیے, افغانستان جائیے, عرب جائیے, امریکہ جائیے, انگلینڈ جائیے, کینیڈا جائیے, کہیں جائیے, آپ کو 75% نوجوان نسل ملے گی مسجدوں میں. یہ کیا علامت ہے؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے کوئی منصوبہ بنا رکھا انشاءاللہ. اور ہم نے جب تک ہم بنگلہ دیش میں تھے یا پاکستان میں تھے یا ہندوستان میں تھے تو ہم نے دروازے بند کر رکھے تھے مسجدوں کے عورتوں پر, معاف کیجیے گا, صحیح ہے نا بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا, وہ امریکہ پہنچی, کینیڈا پہنچی, جرمن پہنچی, جاپان پہنچی, اور آزاد ملکوں میں پہنچی. اب یہاں کون روکنے والا ہے ان کو؟ مسجدوں میں آئیں, درس کے حلقے قائم کیے, سنا انہوں نے, سننے کا موقع بھی نہیں تھا نا ہمارے ملکوں میں, تو انہوں نے دین سنا, سمجھا, اور جب انہوں نے سمجھا, ان کی سمجھ میں آئی بات, تو ظاہر ہے کہ خواتین اگر سمجھ جائیں تو انقلاب آتا ہے نا. اس لیے کہ اس روئے زمین پر سب سے عظیم انسان جو آیا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی دو رائے نہیں. سب سے عظیم, بعد از خدا بزرگ کوئی تو ہی قصہ مختصر, لیکن پہلی وحی سننے کے بعد, پہلی وحی کی آمد کے بعد ان پر لرزر طاری تھا, وہ بہت پریشان حال تھے. ڈھارس بنانے والی شخصیت جو تھی وہ خدیجہ الکبریٰ تھی, خاتون تھی, اور انہوں نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اے محمد اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. یقین کی قوت سے کہا, ابھی ابھی پیغام سنا انہیں اللہ کا. اس لیے کہ آپ تو پڑوسیوں کے کام آتے ہیں, ناداروں کے کام آتے ہیں, معذوروں کے کام آتے ہیں, یتیموں کے کام آتے ہیں. آپ تو اللہ کے باغ کی ضرورت ہیں, آپ کو اللہ کیسے ضائع کر دے گا؟ میں کہتا ہوں آپ لوگ پہنچے ہیں جگہ جگہ, آپ ان ملکوں کی ضرورت بن جائیے
انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا. ضرورت بننے کی ضرورت ہے، اور ضرورت بن رہے ہیں آپ، اس لیے کہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ڈالر ان کے پاس ہے، روپیہ ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، صرف اللہ کی ذات نہیں ہے ان کے پاس. اللہ کا علم نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، قرار نہیں ہے، دل کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اور سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے، اللہ پر ایمان سے، اللہ پر یقین سے، اللہ کی کتاب سے. وہ دولت آپ کے پاس ہے، وہ آپ پہنچانے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کا بیڑا بھی پار لگے گا، ان ملکوں کا بیڑا بھی پار لگے گا. اور ہم ان ملکوں کے مخالف نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے ترجمان ہیں. ہم آپ کے ترجمان ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. لاکھ پرویزی کہا کریں، اتباع رسول کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اطاعت رسول کے بغیر کوئی اسلام پر چل نہیں سکتا. اور اسلام تو ایک مکمل ڈھانچہ ہے، مکمل نظام ہے، فرد کے لیے بھی اور اجتماعیت کے لیے بھی. اور آپ غور کیجئے، ایک عجیب و غریب بات بتاؤں آپ کو. بارہا ہم نے پڑھا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. پڑھا نا آپ نے بھی، ہم نے بھی پڑھا. یعنی یہ ہے کہ پورا قرآن جو 30 پاروں میں ہے، اس 30 پاروں کا نچوڑ اور خلاصہ جن لفظوں میں ہوگا، جس مختصر سے 7 آیتوں میں ہے، تو ان 7 آیتوں کا ایک ایک حرف بے وجہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا بات؟ ایک ایک حرف وزنی ہوگا. لیکن غور کیجئے آپ اس پورے قرآن پر، اس پورے سورہ فاتحہ پر، جسے دن میں کم از کم اللہ تعالیٰ دہرواتا ہے ہم سے 40 مرتبہ، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں 40 مرتبہ دہراتے ہیں اسے. لیکن اس میں ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے. پورے قرآن کا نچوڑ ہے، ایک ایک لفظ قیمتی ہوگا. مگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آدھا سورہ فاتحہ اللہ کی عظمت پر، اللہ کے صفات پر، اللہ کے کمالات پر، اللہ کے اختیارات پر حاوی ہے. اور ایک آیت ہے جو بندے و خدا کو جوڑتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم مدد کرو ہم تمہاری عبادت کریں گے. یہی تو ہے نا، عہد ہے، پیمان ہے بندے اور خدا کا. اور آدھی سورہ فاتحہ انسانوں سے تعلق رکھتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے. لیکن صراط مستقیم پر چل نہیں سکتے آپ جب تک رسول نہ ہوں، صحابہ نہ ہوں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر یہ نہ ہوں تو آپ کیسے چلیں گے اس راستے پر؟ اس راستے پر چلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان سے رشتہ جوڑے جائیں. اور اس رشتے کو اللہ میاں روزانہ 40 مرتبہ دہرواتا ہے آپ سے، کہ بھول نہ جائیں آپ. نبیوں کے بغیر، صدیقین کے بغیر، صحابہ کرام کے بغیر، انبیاء و صالحین کے بغیر نہیں ہو سکتا. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی اگر آپ امت کے صالحین کے لیے دعا نہ کریں. غور کیجیے، ہر نماز میں 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں پڑھ رہے ہیں آپ نارمے میں بیٹھ کر، لیکن یہ دعا کر رہے ہیں آپ بغداد والوں کے لیے بھی، عراق والوں کے لیے بھی، امریکہ والوں کے لیے بھی، جاپان والوں کے لیے بھی، جرمن والوں کے لیے بھی. اور یہ نہ کریں دعا تو نماز ہوگی آپ کی پوری؟ کیسے ہوگی؟ اس لیے نیک بندوں سے، صالحین سے تعلق رکھنا اور ان کی راہ پر چلنا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کے راہ پر چلنا، یہ تو ہمارا ہماری ضرورت ہے. یہ اس کے بغیر تو کام ہو نہیں سکتا.
اور پھر یہ ہے کہ اللہ میاں نے رسول کی اتباع، اطاعت نہیں کہہ رہا ہوں، اطاعت تو ہوتی صرف احکام کی، جو حکم دیا آپ نے اس میں اطاعت ہے، لیکن اتباع ہوتی ہے اس میں بھی جس میں آپ نے حکام نہیں دیا ہے، جو مستحبات ہیں مندوبات ہیں اس میں بھی اتباع ہوگی، جو کرتے دیکھا ہم نے کیا۔ اور اتباع کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس سے آگے کوئی مراد آپ کی ہو نہیں سکتی۔ قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ضمانت دو، گارنٹی دو۔ گارنٹی کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، رسول کی اتباع کرو تو مانی جائے گی بات، اتباع نہیں کرو گے تو نہیں مانی جائے گی بات، تم جھوٹے ہو دعوے میں۔ دعوے کی ضمانت یہ ہے کہ اتباع کریں۔ ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی کہ اللہ محبوب بنا لے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے، مسیح پر بات ختم کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل، فلاں بندے سے یا فلاں بندی سے مجھے محبت ہے، جبریل تم بھی محبت کرنا۔ جبریل وعدہ کرتے ہیں کہ پروردگار جب تیرا محبوب ہے وہ تو میرا بھی محبوب ہے، میں بھی محبت کروں گا۔ پھر جبریل امین نیچے کی منزلوں میں آتے ہیں، آسمانوں میں آتے ہیں، فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ یا فلاں بندی اللہ کے محبوب ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی محبت کرنا۔ پھر وہ فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور ایک ایک کے دل میں بٹھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اس سے محبت کرو۔ چنانچہ ابو بکر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن کس سینے میں محبت نہیں، کس دل میں محبت نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صحیح نقش قدم پر چلیں تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو انہوں نے سب انگریزی زبان میں سوالات کیے ہیں، خیر ترجمہ کرا لیں گے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ بینک سے قرض لے کر گھر لیا ہے جو کہ سودی قرضہ ہے، ایک ساتھ اتنے پیسے جمع نہیں کر سکتے کہ قرضہ ادا ہو جائے، لیکن اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ حج ادا کر لیا جائے، تو کیا حکم ہے کہ حج کر لیا جائے سود قرضے کو؟ دیکھیے ایسا ہے کہ حج اسی کا قبول ہے جس کا پیسہ حلال ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے یہ قرضہ ورضہ ادا کیجئے، سود سے دولت کو پاک کیجئے۔ ایک سیاستہ کی حدیث ہے، بڑی لرزا دینے والی حدیث ہے، جسم پر لرزہ طاری کرنے والی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ہے، وہ حج کو گیا، پیدل گیا، اس کے بال اٹے ہوئے ہیں گرد غبار میں، جسم اٹھا ہوا ہے گرد غبار میں، وہ ملتزم کے پردے کو پکڑ پکڑ کر دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ پروردگار میرا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، پکڑے ہوئے ملتزم کے پردے کو۔ فانا یستجاب لہ، لیکن اس کی دعا کا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ جس زبان سے وہ دعا کر رہا ہے وہ حرام کے مال سے پلی ہے، اس کے جسم میں حرام کا خون دوڑ رہا ہے، جو لباس پہنے وہ حرام کا ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ حرام کے مال سے کوئی حج قبول نہیں۔ اس لیے جو جسم میں جا رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، جس سے حج کر رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، اور قرضوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، جو ہے آپ کے پاس وہ اللہ نے دیا، اور جتنا دیا ہے اس سے 10 گنا کیوں نہیں دے سکتا وہ؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، ٹھیک ہے نا؟
اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے وجود کا ثبوت ہے یہ، ورنہ کون یہ نہیں چاہتا کہ میں امیر بنوں، کون کوشش نہیں کرتا، کون جدوجہد نہیں کرتا. ایک بہت بڑا عقل مند ہے، دن رات کوشش کر رہا ہے لیکن مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے. ایک بالکل بے وقوف آدمی ہے، وہ محنت بھی زیادہ نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دے رکھی ہے. دینا نہ دینا یہ اس کے قبضے میں، اور یہ اللہ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے. شیخ سعدی نے ایک ربائی کہی ہے، اگر روزی بدانش در فزودے زنادہ تنگ تر روزی نبودے. اگر روزی کا دار و مدار عقل پر ہوتا، سمجھ پر ہوتا، تو بے وقوف تو بیچارہ بھوکا مر جاتا، اس سے تنگ روزی کوئی نہیں ہوتا. بنادا ہی چنی روزی رسانت کہ دانا اندرا ہے راہ بمانت. وہ نادانوں کو، بے وقوفوں کو وہاں سے دیتا ہے کہ بڑے بڑے دانشمند حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ زہر ڈالتا ہے، دولت ہی دولت ہے. تو دولت کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے اور زیادہ حساب کتاب پر بھی نہیں ہے. آپ تو کوشش یہ کیجئے کہ مجھے حلال لینا ہے، قسمت میں جتنا لکھا ہے انشاءاللہ ملے گا. آپ یہ طے کیجئے، صرف طے کرنا ہے آپ کو کہ مجھے حرام سے مال نہیں لینا ہے، مکان نہیں لینا ہے. اللہ کو دینا ہوگا تو غیب سے مدد کرے گا، غیب سے انتظام کرے گا، دے دے گا آپ کو. دیکھیے جو مسلمان گئے تھے امریکہ آج سے 60 سال پہلے، 60 سال کی عمر ہے امریکن عمر، مسلمانوں کی 60 سال 70 سال ہے بس. 60-70 سال پہلے جو لوگ گئے تھے تو ان میں سے بہت سے تو ضائع ہو گئے، بہت سو کی اولاد ضائع ہو گئی، لیکن جو رہ گئے انہوں نے تھوڑی کوششیں کی، زیادہ نہیں کی. میں سن 1979 میں پہلی بار گیا تھا، یا 78 میں گیا ہوں گا پہلی بار. تو کل نیو یارک کے اندر 2.5 مسجدیں تھیں، 2 مسجدیں اور 1 مسلح. اور آج 300 مسجدیں ہیں نیو یارک کے اندر. کچھ کوششیں آپ نے کی لیکن خیر و برکت ہے اللہ کی طرف سے. ابھی میں گیا تھا نیو یارک میں، ایک لانگ آئیلینڈ ایک پٹی ہے، 100 میل لمبی ہے اور ایک 40 میل 30 میل چوڑی ہے کہیں سے. اس میں میرا خیال یہ تھا کہ 17 مسجدیں ہیں. تو ایک مسجد کی بنیاد رکھنے گئے تو معلوم ہوا وہ 23ویں مسجد ہے اس چھوٹی سی پٹی میں. خیر و برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے آپ جو ہے مکان لیں تو حلال روزی سے لیں اور اللہ دے گا انشاءاللہ. ورنہ جس حال میں رکھا اس پر اکتفا کریں، اسی میں خیر و برکت ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے. اس لیے کہ حرام کا مال جب آپ کے پاس آئے گا، نظر چاہے زیادہ آئے، نہ سکون قلب ہوگا نہ اطمینان ہوگا. جی اگر چونکہ اب سوالات کا سیشن شروع ہو چکا ہے تو حال میں پہلے وہ سوال لے لیتے ہیں جن کو کوئی زبانی سوالات ہیں. پہلے ساجد صاحب آپ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت مولانا صاحب اور مولانا یوسف صلاحی صاحب کی مجلس میں حاضر ہوں. اس سے بڑی میرے لیے بڑی برکت کی بات نہیں ہو سکتی کہ مولانا محترم میرے استاد بھی ہیں. میں نے آخری حدیث بھی ان سے پڑھی تھی مولانا مبارک صاحب سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تو میرا یہ سوال تو نہیں، تھوڑی سی میری اگر ساتھیوں کا توجہ دلا دیں کہ اس معاشرے میں ہم دعوت کا کام کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ دعوت کے فیلڈ میں ہماری کمزوری ہے. یہ میرا سوال ہے. یہ سوال تو نہیں ہوا جی، یہ تو موضوع بتایا پورا. ایسا ہے، ٹھیک ہے، کریں گے کچھ نہ کچھ کوشش، لیکن یہ ہے کہ اس وقت سوالات کر لیں. آپ کوئی بات پوچھنا ہو. حاضرین سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اگر موضوع پہ کوئی سوال ہو تو پہلے وہ کر لیں. البتہ ان کا جواب دے دیں، ایسا نہیں کہ بالکل محروم کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد اسٹر ہے.
ہاں محمد اسجد جامعہ عربیت پر محمد اصغر اسجد. ارے جامعہ عربیت پر ساجد سے بھی آگے کی بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ آپ پانی میں اتریں اور ہاتھ پیر ماریں, تیرنا آ جائے گا, آ جائے گا نا. اور آپ اگر چاہیں کہ میں سوکھے میں خشکی میں بیٹھا رہوں اور میں آپ کو اس کے تیرنے کے تمام آداب و طریقے سکھاتا رہوں تو آپ کو کبھی تیرنا نہیں آئے. ٹھیک ہے نا بات. اس لیے اس ملک میں آپ دعوت کا کام شروع کر دیں اور جتنا معلوم ہے اتنا شروع کر دیں. دھیرے دھیرے سب باتیں آپ کو معلوم ہوتی چلی جائیں گی. جب لوگ سوالات کریں گے, پریشانیاں آئیں گی, جواب نہیں بن پڑے گا تو آپ مطالعہ بھی کریں گے, سوچیں گے بھی, لوگوں سے بھی معلوم کریں گے بھائی مجھ سے یہ سوال ہوا تھا, یہ سوال ہوا تھا, یہ سوال ہوا تھا, کیا جواب دوں, کیسے جواب دوں, کس سے کیسے بات کروں. میں نے ایک سے بات کی وہ خفا ہو گیا تو بھائی اس کیا غلطی تھی میری. تو اس طرح جب آپ اس میدان میں پڑھیں گے, چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں, جو سمجھانا چاہتے ہیں, جو بتانا چاہتے ہیں, اس کی تصویر بن جائے گی. آپ کو دیکھ کر وہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں. انشاءاللہ خود بخود دعوت کا کام آپ کرنے لگیں. لیکن اگر آپ بنے نہیں ویسے تو پھر آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. میں آپ صفائی پر تقریر کروں کہ صفائی آدھا ایمان ہے, لیکن میری شیروانی پر کہیں گندگی لگی ہو, ٹوپی پر کہیں گوبر لگا ہوا ہو تو کوئی نہیں سن کے دے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس وقت سب سے بڑی مشکل ہماری یہی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہے نہیں. کویت میں ایک وائٹ امریکن آیا تھا, ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, تو لوگوں نے دیکھا کہ بہت خوش ہوئے کہ بھائی ایک امریکن مسلمان ہو گیا ہے, وائٹ امریکن ہے, مسلمان ہو گیا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. تو اس سے کہا کہ نماز کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے, کیا چیز دیکھی آپ نے. تو نماز کے بعد کھڑا ہوا, حمد و صلات کے بعد کہنے لگا, کویت کے بھائیوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کویت آنے سے پہلے مسلمان ہو گیا کیا صاحب یہ حال ہے نہیں ہمارا؟ جی بالکل یہی حال. ایک اور لطیفہ سناؤں آپ کو. 1000 سال تک ہم تقریباً 800 سال تو رہے غیر مسلموں کے ساتھ ہندوستان میں, اور یہ 200 سال 250 سال اور اکٹھے کر لیجئے. انگریزوں کا دور جو گزرا تو 1000 سال ہو گئے نا. 1000 سال سے ہم رہ رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ. ہمارے شورا کے رکن تھے, دیر میں آئے شورا میں, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ دیر میں کیوں آئے؟ بڑے پنکچوئل آدمی ہیں. ایک اسلامی انٹر کالج کے وہ ٹیچر تھے, استاد تھے, پروفیسر تھے, دیر میں آئے. تو کہنے لگے کراسنگ پر جھگڑا ہو رہا تھا, مسلمان علم نکال رہے تھے. علم جانتے ہیں نا؟ کیوں نہیں جانیں گے, ہماری پہچان وہی ہے. تو وہ علم نکال رہے تھے, لمبے لمبے علم نکال رہے تھے. آگے پیڑ تھا پیپل کا, تو انہوں نے کہا جب تک یہ پیپل کا ڈگا کٹے گا نہیں ہم تو سیدھے نکالیں گے علم, بے ادبی نہیں کریں گے کہ وہ جھکائیں. تو وہ جھگڑا ہو گیا, فساد ہو گیا. اس میں مسلمان زخمی ہوئے, کچھ ہندو زخمی ہوئے. آخر کار بوڑھے ہندو بھی آئے اور معمر قسم کے مسلمان بھی آئے اور انہوں نے جھگڑا نپٹایا. خیر جھگڑا نپٹ گیا اور وہ نکل گیا کسی طریقے سے, وہ عالم آگے نکلا. مگر کالج کے جو ہندو آئے تھے, جو جھگڑا میں شریک تھے, انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کو ایک سجیشن دینا چاہتے ہیں, ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں. مشورہ یہ ہے کہ دیکھیے ہندوستان آزاد ہے, ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے. مسلمان عالم نکالیں, ان کا جو مذہب ہے وہی نکالیں گے بیچارے. تو خیر, لیکن ہمارا سجیشن یہ ہے کہ سائز چھوٹا رکھیں. بڑے لمبے لمبے سائز کے علم نکالتے ہیں, ڈگا کاٹنا پڑتا ہے, کہیں پیپل کا درخت کاٹنا پڑتا ہے. چھوٹا سائز ہوگا آسانی سے نکل جائے گا. تو اس میں جو بوڑھے ہندو تھے انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, اس میں ان کے قرآن میں جو سائز لکھا ہوگا ادھر نکالیں گے.
یعنی 1000 سال میں ہم نے یہ نہیں سمجھا سکے کہ قرآن میں علم کے سائز نہیں ہوتے. قرآن سے کوئی تعلق نہیں علم کا, ٹھیک ہے نا, نہیں سمجھا سکے. اور ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو کیا سمجھاتے, ہمیں نے کہاں سمجھائے, ہم نے سمجھا ہوتا تو سمجھاتے. ایک خان صاحب نے تقریر سنی, ایک مولانا تقریر فرما رہے تھے کہ جس نے جہنم سے بچایا کسی اور کو, وہ خود بھی جہنم سے بچ گیا, دوسرا بھی بچ گیا. ایک کافر کو آپ کلمہ پڑھا دیں, وہ بھی جہنم سے بچ گیا, آپ بھی بچ گئے. انہیں بڑا سستا نسخہ معلوم ہوا. ایک لالا کو پکڑا انہوں نے, کہا پڑھو کلمہ. انہوں نے کہا میں کیوں پڑھوں بھائی, میں تو نہیں پڑھتا. کہا جی میری جنت جا رہی ہے, پڑھ لو. اس نے کہا میں تو نہیں پڑھتا بھائی, میں کیوں پڑھوں گا. ہاں صاحب نے کہا تم نہیں پڑھے گا تو ہم قتل کر دیں گے. اب ہندو ڈرا, لالا ڈرا. اس نے کہا اچھا صاحب, ہاں صاحب پڑھوائیے. کہا یار یاد تو مجھے بھی نہیں ہے مگر صورت حال ہماری یہ ہے کہ نہیں. تو دعوت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خود تیار ہونا ہوگا, کر کے دکھانا ہوگا اور خود بننا ہوگا. اور جب آپ بن جائیں گے تو کسی سوال کرنے نہیں جائیں گے کہ میں کیسے دعوت کا کام کروں. ٹھیک ہے نا جی. ارشاد. ایک سوال آیا ہے کہ وہ عورتیں جو حمل سے ہیں رمضان کے روزے نہ رکھ سکتی ہوں, انہوں نے کفارہ لکھا ہے کہ وہ اس کا نہ رکھنے کا کفارہ کا محل ہدیہ, اس کا کیا ہے؟ ہاں کفارہ, ٹھیک ہے. فدیۃ طعام مسکین, بعد میں قضا کریں. فدیۃ طعام مسکین, یہ قرآن میں ہے کہ اس کا فدیہ دیں گی وہ, اور فطرہ جتنا ہوتا ہے وہی اس کا فدیہ ہے. فطرہ دیتے ہیں نا, عید کا فدیہ جو دیتے ہیں وہ ہمارے امریکہ میں $10 ہیں, ہندوستان پاکستان میں کچھ زیادہ ہوں گے. ہندوستان میں $5 $10 جو بھی ہو, مجھے اندازہ نہیں ہے. 3.5 سیر گندم وہ دے دیں, اور بعد میں لیکن قضا کرنا پڑے گا اسے. ٹھیک ہے. گیہوں دینا چاہیں کتنا, 2,500 2.5 کلو. بعد میں قضا بھی کریں. بعد میں قضا نہیں کرنا پڑے گا. ہاں قضا بھی کریں, ہم اللہ نے بعد میں قضا کریں. اچھا, اس میں ایک دوسرا حصہ اسی سوال کا تھا کہ میں سمجھا جو ملتی اکتسکاپ لکھا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب کیا منگنی جائز ہے اسلام میں؟ موقت متاع کی بات پوچھ رہے ہیں. جی جی. اچھا دیکھیے, متاع کے بارے میں ایسا ہے کہ وہ حرام ہے, اور اب تو شیعوں کو یہاں بھی اس کا کوئی رواج نہیں رہا ہے. موقت نکاح کے معنی یہ ہے کہ بھائی 2 مہینے کا نکاح کرتے ہیں, یا 1 مہینے کا کرتے ہیں, یا 2 دن کا 10 دن کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی کوئی گنجائش اب نہیں ہے, اور اس پر زیادہ گفتگو بھی نہ کریں, کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. کوئی شخص قرآن کا علم رکھتے ہوئے کسی آپسی اختلافات کی وجہ سے قطع تعلق کر لے, یا جب بھی ملے سلام کا جواب بھی نہ دے, تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جبکہ دوسرا شخص, اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے آپ سمجھائیں, بتائیں کہ قطع تعلق کرنے والے کے اعمال آسمان تک نہیں پہنچتے, اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتا, اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. اس لیے پہلی فرصت میں تعلق جوڑیں, ربط پیدا کریں, قطع رحم نہ کریں, صلہ رحمی کریں, یہ بتایا جائے اس کو. اور اللہ کے رسول نے بھی بہت سخت کہا ہے, اور اللہ نے بھی کہا ہے جو قطع رحمی کرے گا میں اسے کاٹ دوں گا, اس لیے کہ صلہ رحمی میرے رحمان سے نکلا ہے. اچھا, یہ تو بڑے انبار ہیں بھائی, کیسے کب تک چلے گا یہ؟ ہو گئے. آپ وہاں سے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں, میں یہاں سے بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہوں. اچھا, چشمہ دونوں کے ہے, خواتین یہ تو ہو چکا, صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات, ہو چکا ہے. ہماری بھی مان آپ نے کیسے کیے تھے؟ ہو گئے.
ایک بچی کی منگنی اس لیے ختم ہوئی، بچی کو وہابی کہا گیا، لڑکی والے سنی تھے۔ دیکھیے یہ مصیبتیں تو ہوں گی، یہ چرچے تو ہوں گے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، اپنے دین کو چھوڑا، تو شیطان کہیں تو لے جا کے گرائے گا ہمیں۔ کسی کو سنی بنا دیا، کسی کو یہ من گھڑت بنا دیا، کسی کو وہ بنا دیا، اور ان جھگڑوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث پڑھیں، سب ایک امت بنے، امت واحدہ بنے، انشاءاللہ سب مسائل حل ہو جائیں۔ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے کہا جاتا ہے محرم کے بغیر نہیں جا، محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، تو بات صحیح ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی گروہ جا رہا ہو خواتین کا اور ان کے محرم ان کے ساتھ ہوں، تو امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ آپ جا سکتی، ٹھیک ہے؟ اگر اس پر عمل کر لیں تو میرے خیال میں کر سکتی ہیں۔ اب اگر مولانا منع فرمائیں تو چاہے ان کا فتویٰ مان لو یا ہمارا مان لو۔ بینک میں جو پیسے رکھے ہیں ان پر جو سود ملتا ہے اس کا کیا کریں؟ دیکھیے ایک تو شکل یہ ہے کہ اس کو بالکل نہ لیں، ہاتھ بھی نہ لگائیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھائی پھر ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے، تو لے لیں بغیر نیت کے ثواب کے، کسی نو مسلمہ کا، غیر مسلمہ کا کچھ بنوا دیں، نو مسلمہ کا کچھ بنوا دیں، یا کسی ایسے آدمی کو جو بالکل تڑپ رہا ہو بغیر نیت ثواب کے اس کو حوالے کر دیں، دے دیں، اس طرح کی کچھ بتاتے ہیں علماء، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ قرض سے گھر لیا ہے جو کہ سود قرضہ ہے، یہ تو ہو گیا بھائی۔ ہاں اچھا، کیا امام محترم نے بتایا کہ غسلوں میں بھی مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں جو اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ اب اچھا ہے، لیکن یہ کہ زیادہ آ رہی ہیں، ابھی اس طرح غلط فہمی میں نہ رہیں، اور کوشش کریں، اور کوشش کریں۔ ابھی آپ کی کوششیں، زیادہ کوششیں ہونے کے باوجود بھی ابھی کم ہیں۔ اور ایسا ہے بھائی کہ چند عورتیں بھی نظر آتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہے، اس لیے کہ نظر آتی نہیں تھی پہلے، تھوڑی معلوم ہوتی ہیں۔ ورنہ آپ اندازہ کریں، ٹی وی کا چینل کھولیں نا، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید عورتیں بہت ہیں، لیکن آپ جب 10 چینل کھولیں گے تو 10 میں سے 7 مرد ہوں گے، 3 مشکل سے عورتیں ہوں گی۔ اب بھی حال یہی ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ بھئی عورتیں بہت آ رہی ہیں، بہت ہو گئی ہیں، وہ چونکہ نہیں آتی تھیں اور اب کچھ آنے لگی ہیں، اس لیے زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ ابھی اور ضرورت ہے کہ دین کی طرف عورتیں آئیں، اور زیادہ عمل کریں، اور زیادہ قرآن پڑھیں، اور زیادہ توجہ دیں، اس لیے کہ یہ عورتیں اگر ٹھیک ہو گئیں تو انشاءاللہ ان کی نسل سے امام شافعی جیسے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ، اور وہ تاریخ ساز ہوں گے انشاءاللہ، تو ہمارے جیسے نہیں ہوں گے۔ ہم بولنے والے زیادہ ہیں، کرنے والے کم ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی نسل جو ہے وہ کرنے والی نسل ہوگی۔ کیا ہے بھائی، جو عورتیں مردوں سے، لیکن وہ زیادہ حرکت و عمل نہیں، بھائی حرکت و عمل زیادہ مطلوب بھی نہیں ہے ان سے۔ ان کا جو دائرہ کار ہے خواتین کا، اپنے دائرہ کار میں وہ عمل کریں، کوشش کریں، وہی مطلوب ہے ان سے۔ ان سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ مردوں کی طرح سارے کام کریں، یہ مطلوب بھی نہیں ہے۔ مرد حضرات کو کس طرح جیتا جا سکتا ہے، اب یہ تو خواتین زیادہ جانتی ہیں ہم سے، ہم نے کیا جانے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں بھی اثر دیا ہے، ان کی گفتگو میں بھی اثر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حد یہ ہے کہ ان کے آنسوؤں میں تو اتنا اثر ہے کہ کسی کی آواز نہیں سکتا۔ میرے خیال میں تو ہو گئے نا بھائی، یہ تو غلط کیا ہے، نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ جی کوئی بقیہ ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ اچھا آپ جواب دیں گے؟ بعد میں دیکھیں گے اچھا بعد میں۔ کس کو دینا نہیں دینا۔ ایک شخص جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، غلط بیانی کر کے ویزا حاصل کرتا ہے، پھر یہاں آ کر کوئی حلال کام تلاش کر لیتا ہے، تو اس کی روزی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیے ایسا ہے
کہ اگر کسی نے توبہ کر کے پھر پہلے کچھ گڑبڑ کی تھی پھر توبہ کر لی اور حلال راہ پر لگ گیا ہے تو آپ اسے حلال ہی سمجھیں، اور اللہ نے جب معاف کر دیا تو آپ بھی معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ فاعف عنہم، معاف کرنے میں بہت بڑی کامیابی، سمجھ رہے ہیں؟ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے مشکل کام، معافی مانگنا بھی مشکل کام، معاف کرنا بھی مشکل کام، لیکن اس سے بڑا کوئی ثواب کا کام بھی نہیں، بہت بڑا ثواب کا کام۔ ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی بہت معاف کرتے ہیں، اللہ بھی بہت معاف کرتا ہے، میں کہاں تک معاف کروں؟ میں تو پریشان ہو گیا، میرا بڑا کاروبار ہے، بڑے ملازمین ہیں میرے، بڑا نقصان کرتے ہیں، معاف کرتا ہوں لیکن کہاں تک معاف کروں؟ پیغمبر نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عظیم جواب دیا، کہا بندے پوچھتا ہے کتنی مرتبہ معاف کروں؟ جتنی مرتبہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کرے اتنی مرتبہ معاف کر، اس سے بڑھیا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ اوپر سے نازل ہو رہا ہے پھر ہو چکا، یہ تو ہو چکا بھائی، یہ تو قرآن خوانی کا بھی ایک مرتبہ دے چکا جواب، بس ہو گیا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک آخری سوال تھا اچھا کیا ہے کہ پرویزی مسلک کو پرویزی کا یہ کہ پرویزی مسلک کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کا جو ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ کا موضوع ہے۔ دیکھیے، مسلمان ہونے کے بعد ایک شخص مسلمان ہے اور وہ کفر کی طرف جا رہا ہے تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے، سمجھائیں گے، بجھائیں گے، لیکن جب عقیدہ اس کا بگڑ جائے، بنیادی فکر بگڑ جائے اور وہ اسلام کی مسلمہ تعلیمات کے خلاف کوئی بات کرنے لگے تو ظاہر ہے اسے مسلمان تو نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اگر آپ پر قرض سودی ہو تو کیا آپ اپنے اس پیسے سے تعمیر مسجد میں حصہ لے سکتے ہیں؟ میرے اوپر کوئی سودی قرضہ نہیں ہے، آپ نے کہا نا آپ پر قرضہ سودی، میرے پر نہیں۔ تو سودی قرضہ اگر ہے تو پہلے سود ادا کرنے کی کوشش کریں، اس سے پیچھا چھڑائیں، پھر کوئی نیکی کی طرف آئیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر اس دوران کچھ دے دیا ہے یا کچھ کام کر لیا ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کر لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، کسان جب بیج بوتا ہے تو پہلے زمین کو صاف کرتا ہے، روڑے سے، کنکریٹ سے، جھاڑ جھنکار سے صاف کرتا ہے، نرم کرتا ہے زمین کو، ہل چلاتا ہے، اس میں جوتتا ہے، نرمی بھی کرتا ہے، نمی بھی کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، نرائی کرتا ہے، تب لہلہاتی فصل دیکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، پاک ہو جائیں، تب نیکی کا بیج بوئیں تو انشاءاللہ فصل لہلہاتی ملے گی۔ اور یہ بھی چلتا رہے، وہ بھی چلتا رہے، تو آپ یہ بتائیے کہ دیسی گھی ڈالا، پلاؤ پکایا اور اس میں چند قطرے اگر پیشاب کے گر گئے تو سب ناپاک ہو جائے۔ انگریزی کے کچھ سوالات تھے، وہ ہم نے جی وہی میں آپ کو بیسیکلی وہ کرتی ہوں۔ ایک اور وہ ہو گئے، ایک رہ گیا ہے، یہ بھی ہے کہ کیا مسلمانوں کو ایک ایسے ملک کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے جیسے کہ یہ ملک ہے ناروے، خاص کر کے جب کہ یہاں پہ جو عمل ہے، یہاں کا جو بیسک لا ہے وہ اسلام کے خلاف ہے؟ دیکھیے، جہاں اسلام کے خلاف نہیں ہے وہاں حصہ اس لیے لیں کہ اسلام کو بڑھانا ہے، ترقی دینا ہے، اور ہر میدان میں دینا ہے، اور ہر طرح کے احکامات جاری کرنا ہے، اور جو ملک اسلام کے خلاف ہے ان کو مسلمان بنانا ہے اور اسلام کی طرف لانا ہے،
اس کے مواقع جب آ جائیں تو حصہ لینا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو اسلام کے مطابق بنا سکیں. اور فرضی سوالات کم کیجیے. جب میدان میں ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ علماء بھی موجود ہوں گے اور آپ کو فیصلہ بھی دے دیں گے. اور ایک فرضی سوالات کہ اگر یوں ہو جائے تو کیا ہوگا اور یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، فرضی گھوڑے دوڑانا کوئی ٹھیک ٹھاک بات نہیں ہے. جو باتیں عملاً ہوں سامنے انہیں کو پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں ہم سے ایک جگہ ہم گئے، اس میں اٹلانٹا کی طرف کہیں گئے تھے امریکہ میں، تو ایک پروفیسر آئیں اور پوچھنے لگیں کہ مولانا ایک بات بتائیے. بڑی دلچسپ سوال تھا ان کا. پڑھی لکھی خاتون، پی ایچ ڈی کی ہوئی ڈاکٹر اور پرنسپل تھی، کسی کالج کی پرنسپل تھی. تو سوال کیا انہوں نے کہ صاحب سوال میرا یہ ہے، اور کہیں سوال میرا یہ ہے، کہا خاتون نے، کہ اللہ میاں نے ایک منصوبہ بنایا ہے، ایک دنیا بسائی، اور یہ کہا کہ جو نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے عمل کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. اب میرا سوال یہ ہے کہ قیامت برپا ہو گئی، نیک لوگ جنت میں چلے گئے اور برے لوگ جہنم میں چلے گئے، اللہ کا منصوبہ پورا ہو گیا، اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ یہ سوال کیا. تو میں نے کہا بھائی اتنا ہی بتایا ہے بھی اللہ تعالیٰ نے، جب آگے کا وہ بتائے گا میں آپ کو بتا دوں گا آگے. اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں لوگ، جس کا نہ سر نہ پیر. آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا، اسپین میں جب یہ گڑبڑ ہوئی ہم کو نکالا گیا 1500 کچھ میں، ہم آخری قافلہ نکلا تھا ہمارا اسپین سے 1492. اچھا 1500 میں نہیں تھا، 1492. چلیے اگر ہمارے آپ کے درمیان اختلاف ہوگا تو بعد میں طے کر لیں گے، مان لیتے ہیں آپ کی بات. تو اس وقت جو ہے بحث ہو رہی تھی علماء کے درمیان. بحث یہ تھی کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی مرغی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جائے تو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی مرغی تو انڈا دیتی ہے، انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، مرغی کے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا رائے تھا ان کانا کذا، ارے بھائی سوچ تو لو نا، مسئلہ تو معلوم ہونا چاہیے، اگر کبھی ہو گیا تو کیا کریں. اگر حاضرین مجلس میں سے کسی کا اور سوال نہیں ہے تو ہم اس پروگرام کو یہاں پہ اب ختم کرتے ہیں. جی صرف یہ ہے کہ کل کا پروگرام جو ہے تکمیل درس قرآن کا، یہ انشاءاللہ کل 1 بجے شروع ہوگا. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور حصہ لیں. 21 سال بعد جو ہے یہ پروگرام تکمیل درس قرآن کا، یعنی کہ یہاں پہ ہم مسجد میں جو مولانا صاحب قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، تو اس بابرکت محفل میں آپ ضرور شرکت کیجیے. مولانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو نیچے ہی ہوگا نا، یہ بھی بتا دیں. جی وہ مین ہال میں ہوگا نیچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں اس ادارے کے ذریعے سے دین کے کام کا آغاز درس قرآن سے شروع ہوا تھا. نارمل اردو جاننے والے بندوں نے، 2-3 بندے مزدور بندوں نے تفہیم القرآن کی آسان اردو ترجمہ و تفسیر سے اس کام کا آغاز کیا تھا. وہ چلتا رہا، پھر یہ تنظیم بنی، ادارہ بنا، آج اس موجودہ شکل میں ہے. تو انہوں نے التجا کی کہ بھائی خواتین کا کام کوئی ان کے لیے بھی پروگرام ہونا چاہیے درس قرآن کے حوالے سے. تو بڑی مشکل سے، ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، ایک چھوٹا سا ہال تھا، تو بڑی مشکل سے ہم نے طے کیا کہ خواتین کا بھی ہفتے میں ایک درس ہونا چاہیے.
मर्दों का शुरू से होता था इतवार को, ख़वातीन के लिए हफ्ते का दिन हमने तय किया, होता रहा और फिर वो चलते चलाते इस बिल्डिंग के बनने तक हफ्ते के दिन औरतों का होता था, इतवार को मर्दों का। ये बिल्डिंग बन गई तो मर्दों और औरतों का दोनों, वो भी मैं औरतों का दर्स भी तरतीबार चल रहा था, तो ये कभी मर्दों वाला आगे कभी औरतों वाला आगे। तो इस बिल्डिंग में आने के बाद वो दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, क्योंकि जगह मौजूद थी, ख़वातीन यहाँ होती हैं, मर्द नीचे होते हैं, स्क्रीन के जरिए से यहाँ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। ये पूरी तरतीब है मुसलसल। लेकिन आपकी इत्तला के लिए, आपको खुश करके आपकी दुआएं लेने के लिए ये मज़ीद कि इस्लामिक कल्चर सेंटर ने ये तरतीबार जो दर्स है, इसके अलावा ख़वातीन में अल्लाह के फज़ल करम से पाकिस्तान से बाकायदा दीनी ख़वातीन के जो मदारस है उनसे फारिग़ तहसील बच्चियाँ जब यहाँ आईं तो उनके ज़रिए बाकायदा तर्जुमा कुरान की क्लासें शुरू हुई और वो कितनी क्लासें फारिग़ हो चुकी हैं। अब भी हमारे यहाँ एक क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची है, पेशावर से ताल्लुक़ है, यहाँ कल उनके वालिद मौजूद थे, यहीं पढ़ी हैं, डॉक्टर हैं। वो मुसलमान बच्चियों न मुस्लिम बच्चियों को नॉर्वेजन में तर्जुमा पढ़ाती है, यहाँ से पढ़ के वो अब ख़वातीन का नादरा कुरान की क्लासें भी बाकायदा चलती हैं, दर्स कुरान की भी बाकायदा क्लासें चलती हैं और वो मुसलसल ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे सिर्फ हम दुआएं चाहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमा दे और इसको इतना बरकत बना दे कि यहाँ से फारिग होने वाली बच्ची आपकी जामे सालिहात की तरह जहाँ जहाँ भी जाए तो वहाँ वहाँ ये दिया रोशन करने लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह हमारी इस मजलिस को अपनी जनाब में कबूल व मंजूर फरमा। इस मजलिस को जिस तरह ज़ाहिरन मुबारक मजलिस है, हकीकतन इसको मुबारक मजलिस बना दे। या अल्लाह इस मजलिस का जिक्र अपने यहाँ फरमा, मला आला में फरमा। या अल्लाह इस मजलिस की शुरका को अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा, अपने औलिया में शामिल फरमा। या अल्लाह हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ फरमा, सब की नेकियों कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी अहले ईमान फौत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, जितने जिंदा उनको इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह दर्स कुरान की इस मजलिस को, इस महफ़िल को कायम व दायम फरमा, उसको वसअत अता फरमा, मज़ीद बरकत अता फरमा। और या अल्लाह बच्चियों ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है दर्स कुरान का और नाज़रा कुरान की तालीम का, उसमें भी बरकत अता फरमा। जो ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ लाई हैं या अल्लाह उनके ईमान में, उनके इल्म में, उनके अमल में और उनकी मसाई में बरकत पैदा फरमा। और जो मर्द यहाँ तशरीफ़ लाए हैं या अल्लाह उनको भी अपनी रहमत और बरकत से सरफराज फरमा। और इन सब के ज़रिए से या अल्लाह नार्वे को दारुल इस्लाम बना दे। या अल्लाह इसको इस्लाम का गहवारा बना दे। या अल्लाह यो सारे यूरोप को या अल्लाह इस्लाम की बरकत से सरफराज फरमा दे, सबको दारुल इस्लाम बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह जो हमारे भाई जेलों के अंदर कैद हैं उनको आज़ादी अता फरमा। बांग्लादेश के अंदर प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म उनके रफ़क़ा को भी आज़ादी अता फरमा। शाम के मुसलमानों को जो वहाँ पर जिहाद कर रहे हैं जुल्म से आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं उनको भी आज़ादी अता फरमा। म्यांमार बर्मा के मुसलमानों को भी आज़ादी अता फरमा। अफ़गानिस्तान और कश्मीर के मुसलमानों को भी या अल्लाह आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह
पाकिस्तान के अंदर जो जगह जगह मजालिम हो रहे हैं या अल्लाह मजालिम से मुसलमानों को निजात अता फरमा, कत्ल-ओ-गाज़ीगरी से निजात अता फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी सुकून और इत्मीनान अता फरमा, उनको भी हर किस्म की आजमाइशों से, हर किस्म की फितनों से निजात अता फरमा। नौजवानों की जो पकड़ धकड़ हो रही है अल्लाह उनको भी उससे निजात अता फरमा, और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को, वहाँ की इस्लामी तहरीक को, वहाँ की जमात इस्लामी को मज़ीद बरकत और मज़ीद वसअत अता फरमा, मज़ीद कामयाबियों से सरफराज फरमा। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही के फैज़ को और ज़्यादा वसी फरमा, या उनको सेहत और क़ुव्वत अता फरमा, और उनकी जो पुरलुत्फ़ बातें हैं या अल्लाह हमें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। एक छोटा सा ऐलान है नौजवानान के लिए।